السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، آج 2 اکتوبر 2022 ابر آلود موسم ہے فرینکفرٹ جرمنی کے اندر، مگر یہ جو منظر آپ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہیں یہ ایک قبرستان کا منظر ہے۔ ان قبروں میں کوئی بھی ایک قبر ایسی نہیں ہے جو کسی مذہبی منافرت کا شکار ہو کے یہاں پہنچی ہو۔ کوئی بھی ایسا شخص نظر نہیں آئے گا یہاں جن کے کتبے لگے ہوئے ہیں جو مذہبی درندگی کا شکار ہو کے یہاں پہنچے ہوں۔ ابھی کل تازہ ترین ایک واقعہ پاکستان کے اندر میری نظر سے گزرا، تو میں نے فوری طور پہ یہ مناسب سمجھا کہ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں۔ یہ ہسٹری اتنی پرانی ہو چکی ہے پاکستان کے اندر کہ جس کا آغاز پاکستان بننے کے فوراً بعد کر دیا گیا کہ مذہب کو شامل کر لیا گیا ایک روزی روٹی کا ذریعہ، یعنی مذہب کو کاروبار کا ذریعہ بنا لیا گیا۔ وہ مولوی جن کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے کر دیا تھا کہ میری امت میں ایک وقت آئے گا کہ جو علماء سو، جو مذہبی رہنما لوگوں کی اصلاح کے لیے سمجھے جائیں گے، وہی لوگ آسمان کے نیچے سب سے بگڑی ہوئی مخلوق ہوں گے۔ اب آپ پاکستان کی ہسٹری کو دیکھیں۔ کل جو واقعہ ہوا ہے، ایک معذور شخص جس کی دونوں بازو پیدائشی طور پہ نہیں تھے، اس کے اوپر اس کی سٹرگل، اس کی کوشش کے اوپر باقاعدہ ایک ڈاکومنٹری بن چکی پاکستان میں کہ وہ شخص کس طرح محنت کر کے اپنے پاؤں کے ساتھ کما کے، یعنی پانی کا انتظام یا کوئی جو بھی محنت کر کے وہ اپنی روزی روٹی کا بندوبست کرتا تھا۔ ایک ایسا شخص جس کے دونوں بازو نہیں تھے، پچھلے چند دنوں کے اندر وہ پاکستان میں ان لوگوں کی درندگی کا نشانہ بنا جن کو پالنے والے، جن کو خوراک مذہبی منافرت کی دینے والے جو لیڈران، سیاسی لیڈران لے لیں یا مذہبی لیڈران لے لیں۔ یہ دیکھیں میری طرف، دونوں طرف کافی قبریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ ان کے اوپر اگر ڈیٹیل سے پڑھا جائے، کہیں کوئی نہیں لکھا ہوگا کہ یہ کسی مذہب کا پیروکار تھا اور اس کے اوپر دوسرے مذہب والے نے حملہ کر کے تو اس کو مار دیا اور یہاں پہنچا۔ یہ سب لوگ عموماً اپنی قدرتی موت جو خدا تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے اس کے ذریعے یہاں آئے ہیں۔ پاکستان کا میں واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ آپ نے شاید پڑھ لیا ہو کہ چند دن پہلے سندھ میں ایک وہ شخص جس کے دونوں بازو نہیں تھے، وہ کسی قبر کے اوپر، جس طرح پاکستان میں رواج ہے کہ مقبرے پرانے بنے ہوتے ہیں تو وہاں مجاور بنے بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، وہ آ کے دعائیں کرتے ہیں۔ وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے کہ آیا وہ کیا ہے اسلامی طرف، لیکن وہاں وہ بیٹھتا تھا لوگوں کو، تو وہ کوئی 2 شخص آئے ہیں، انہوں نے آ کے اس کو کہا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، نہیں تو تمہارا یہ کر دیں۔ وہ نارمل روٹین میں، جیسے پاکستان کے معاشرے کا آپ کو پتہ ہے کہ لوگ پبکیاں لگاتے ہیں، تو وہ اس نے آگے بازو بیچارے کے نہیں تھے۔ پھر یہ اس کی بھائی نے جو رپورٹ کروائی ہے وہ یہ کہ پھر وہ 2 لوگ آئے ہیں، اس کو انہوں نے آ کے جب مار تو وہ دوڑا آگے، جب وہ دوڑا پاؤں تو اس کے تھے تو اس کے پیچھے بھاگے ہیں۔ قریب کہیں پانی تھا، کوئی پانی کا کوئی جوہر تھا کہ کیا تھا، وہاں جا کے انہوں نے پکڑ کے اس کو پانی میں پھینک کے اس کو بازو، اس کے سر کے اوپر سے اس کو پانی میں ڈبوئے رکھا، اور وہ اس کے بازو نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی حفاظت نہ کر پایا اور وہیں وہ فوت ہو گیا۔ اب جب پولیس میں مقدمہ ہوا، پکڑا پولیس، تو انہوں نے کہا جی اس نے جو مذہب کی توہین کی تھی، الزام کیا لگایا؟ مذہب کی توہین کی تھی۔ اب اس کی خبر آ چکی BBC میں ڈیٹیل میں۔ یہ تاریخ اتنی پرانی ہو چکی ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جس ملک کے سربراہان
آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک دودھ کا پتیلا پڑا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر آپ ایک بلے کو حفاظت کے لیے بٹھا دیں تو پھر صبح تک آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس دودھ کے ساتھ کیا ہوگا۔ پاکستان کے اندر اس وقت یہ ہو چکا ہے کہ جو لیڈران ہیں، مذہبی لیڈران کا تو پہلے ہی پتہ تھا، اب جو سیاسی لیڈران ہیں انہوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ جب بھی وہ کہیں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کی جاہلیت، اور ان کے پاس کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں، کرنے کے لیے ہر بات کے اندر انہوں نے مذہب کو شامل کرنا ہے، دوسرے فرقوں کے خلاف۔ اب دیکھیں مسجدوں کے اوپر لکھا ہوا ہے وہابیوں کا یہاں آنا منع ہے، یہ فلاں کی مسجد ہے۔ اب یہ نیا سسٹم شروع کر دیا جی قادیانیوں کی مسجد ہے، یہاں مسلمانوں کا منع ہے، یہ مسلمانوں کی مسجد ہے، یہاں قادیانیوں کا منع ہے۔ ایک وقت ہوتا تھا کہ یہاں یورپ کے اندر کہیں بعض جگہوں پہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ ریسٹورنٹ یا کوئی جب گوروں کا کوئی وقت تھا کہ یہاں کتوں کا اور ایشین لوگوں کا داخلہ منع ہے، یہ ایسے ایسے بورڈ ملے۔ اب یہ وقتی پاکستان میں ان مذہبی نام نہاد لیڈران یا سیاسی لیڈران نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ وہ قوم کو صرف اپنی کرسی کو چند دن کی طوالت کے لیے، چند دن زیادہ حکومت کرنے کے لیے وہ قوم کو آپس میں مذہبی بنیاد پر لڑا رہے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ یہ جو قبریں یہ آپ کے سامنے ہیں، ایک دن انہوں نے اسی طرح قبر میں پڑے ہونا ہے اور طریق کا حصہ بن کے لوگوں نے ان کے اوپر لان تان کر رہے ہونا ہے۔ آپ دیکھیں ہسٹری، بھٹو کی دیکھ لیں، ضیاء الحق کی دیکھ لیں، اور کئی ہیں جنہوں نے مذہب کو استعمال کیا اور آج لوگ ان پہ کس طرح لان تان بھیجتے ہیں۔ اس لیے یہ آپ دیکھیں چند دن پہلے کے بیانات ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کیا کہہ رہا ہے، پھر اسی طرح وہ ایک اور مولوی ہے موٹے پیٹ والا، اس کی سن لیں تقریر، پھر اسی طرح اب یہ فضل الرحمان ہے، پھر اب یہ مولوی ہیں دوسرے تحریک لبیک والے، سب کو یہ تمام کو یہ والی جگہ بھولی ہوئی ہے۔ اب آپ یہ تصویریں بھی دیکھیں گے اور آپ اپنی یہ خبر بھی پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔